غرباء 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 غرباء. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دلائل کی روشنی میں ایک بحث کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کے شیطان پیدا کیے. خنزب شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے وقت خیالات آتے ہوں یا انسان کی توجہ نہ رہتی ہو یا انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا اس کو پتہ نہ چلے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں میرے دل میں خیالات آنے لگے، میں نے فوراً اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر ہی بائیں طرف منہ کر لو اور 3 مرتبہ تھتکارو اور اعوذ باللہ من خنزب یہ الفاظ کہہ دو. ففعلت ذلك، صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ نسخہ آزمایا، میں نے اسی طرح کیا. ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی نماز میں تصورات اور تخیلات نہیں آئے. ایک شیطان ولہان ہے جو وضو میں انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی بھی سوکھا ہے، 7 مرتبہ 10 مرتبہ. کچھ مریض انسان بازو کو دھوتے، پاؤں کو دھوتے، چہرے کو دھوتے نظر آتے ہیں. سبب کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے. 1 مرتبہ دھو لو، 2 مرتبہ اعضاء کو دھو لو، 3 مرتبہ دھو لو، بعض اعضاء 2 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ. 500 روایتیں صحیح بخاری کی موجود ہیں. لیکن ایک شک کی مزاج ہے، ایسا شک اس کے اندر ہے. یہ شک پیدا کرنے والا ولہان شیطان ہے جو کہتا نہیں 1 مرتبہ پھر دھوو، پھر اس کو ملو 7 مرتبہ 10 مرتبہ. اور آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ کچھ لوگ 2 کی بجائے 4 سجدے کرتے نظر آتے ہیں. وہ شیطان کے تسلط میں ہیں، اس کے شکنجے میں ہیں جو شک ڈالتا ہے اور یقین سے دور کرتا ہے. اور اللہ اس کے رسول کے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لے تو اس شیطان سے چھٹکارا مل سکتا ہے. داسم یہ وہ شیطان ہے جو کسی کو سلام نہیں کہنے دیتا. آج 100 آدمی بیٹھے ہوں، اٹھ کے چلے جائیں، دیکھنے میں آتا ہے اس میں سے 5 لوگ سلام کہتے ہیں. 95 لوگوں کی گردنوں پہ پنجہ ہوتا ہے تو داسم شیطان کا ہوتا ہے. اور شیطانیت کے روپ میں انسانیت نظر آتی ہے جن کے اندر خیر خواہی نہیں، سلام کہنے سے بھی بخل. ابخل الناس من بخیل بسلام، سب سے بڑا بخیل کائنات کا وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو، لقوس یہ وہ شیطان ہے جو تحریش پیدا کرتا ہے. اس کے پاس گیا، پتہ ہے تمہیں فلاں تیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تیرے بارے میں فلاں نے کیا بات کی. لڑائیاں، فساد، یہ بہت سارے اختلافات. لقوس شیطان کے شکنجے میں آنے والا انسان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، عرب کے رہنے والے، ارض حجاز کے رہنے والے توحید والے ہیں. شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ یہ میرے پیچھے نہیں لگ سکتے. ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک راستہ ابھی بھی کھلا ہے، تحریش کے ساتھ ان کو بھی لڑا دے گا. تحریش جس کو آپ پنجابی میں اس کا ترجمہ آسانی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کی چک کے پیچھے لگنے والا یہ لقوس شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے. اور جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا اور استغفار نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد نہیں کرتا، نہ یہ تحریش سے باز آ سکتا ہے اور نہ چمٹا ہوا شیطان اس سے دور ہو سکتا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو، زلمبور ایک ایسا شیطان ہے جو بازاروں میں دھوکے، فراڈ، جھوٹ بلواتا ہے. مرہ گانے سننے پہ مجبور کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنی اچھی آواز ہے. اعور یہ کانا شیطان، اس کا کام یہ ہے بدکاری کروانا. متوس جو جھوٹی افواہیں پھیلانے میں
قوت لگاتا ہے، کہتا ہے کہہ دو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بات سنی ہے آگے پھیلا دو۔ مسلمانوں کے اندر یہ افراتفری پھیلانے کا کام یہ متوس کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ صبرا مصائب و توابع، مصیبتوں کی خبریں، مصیبتیں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی تکلیفیں پہنچانے کے لیے صبر شیطان اپنی کوشش کرتا ہے۔ اور مسلمان جب صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ان سارے شیطانوں کے شکنجے میں ہوتا ہے۔ جب تک پوری کائنات کے لوگ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں نمازوں کے پابند نہ بنے، قرآن کی مستقل روزانہ تلاوت نہ کریں، صبح شام کے اذکار پہ مداومت نہ کریں، اور ہر نماز کے بعد اذکار کی پابندی نہ کریں، کبھی بھی ان شیطانوں سے نہیں بچ سکتے جو چاہے کر لیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی منہج تھا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو میں انسانیت اللہ کے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔